بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اور میری جو طبیعت چل رہی ہے آج کل، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بس بہت زیادہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے مجھے، اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ باقی یہ کہ یہ بھی چھوٹی چھوٹی سی کلپس جو ہے نا، کبھی میرے بچے بنا دیا کرتے ہیں اور اکثر امی بنا دیا کرتی ہیں جب سے میری طبیعت خراب ہوئی، کیونکہ مجھے تو اپنے موبائل کا اتنا ہوش نہیں ہوتا۔ تو بس کہتے ہیں نا کہ آپ کی ماں کا سایہ آپ کے سر پر ہو، اور اگر آپ کو اچھا شوہر مل جائے تو دونوں چیزیں ایک عورت کے لیے بہت خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے مجھے دونوں چیزوں سے نوازا ہے کہ سب سے پہلے تو کہ میرے سر پہ میری ماں کا سایہ ہے، اور شوہر جو ہے مجھے بہت زیادہ ایک سمجھنے والے اور احساس کرنے والے ملے۔ تو اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، اور سب کے سروں میں ماں باپ کا سایہ، اور مطلب کہ احساس کرنے والے رشتے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کا درد دکھ جو ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ جاگ رہی تم؟ چلو 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 اندر آؤ، آؤ، آ جاؤ آ جاؤ، آؤ آ جاؤ۔ بس تقریباً ہمیں جو ہے ایک ہفتہ ہو جائے گا، اور روزانہ کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بس شام آتی ہے اور ہمارے بس ڈاکٹرز کے جو چکر لگ رہے ہوتے ہیں نا، مطلب ہمیں 4-5 گھنٹے جو ہے نا اسی میں ہی ہو جاتے ہیں۔ اور میرے ساتھ امی ہوتی ہیں، میرے ہسبینڈ ہوتے ہیں، ہم تینوں جو ہے نا کہاں کہاں جو ہے نا خواری نہیں کرتے، اور بچوں کا مجھے ہوش نہیں ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ گھر پہ بس کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، بچے ہی میرے بالکل خاموش ہو گئے ہیں نا۔ تو آج مطلب ہمیں تقریباً روزانہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نکلتے ہیں عصر کے بعد، ہم ایسے نکلتے ہیں اور تقریباً ہمیں 11، 11:30، 12 بھی بج جاتے ہیں، اور ہم اس ٹائم پہ گھر جاتے ہیں۔ تو ابھی تھوڑا سا ویٹنگ پہ تھے، ڈاکٹر نے ہمیں ٹائم دیا تھا کہ جو ہے نا ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، یہ اتنا رش تھا کہ نمبر 40واں نمبر، 45واں نمبر ایسے۔ تو یہاں سے جو ہے نا یہ سوڈا ملک ہے، تو ہسبینڈ نے کہا کہ تھوڑا سا ہی پی لیتے ہیں تاکہ کچھ تو انرجی آئے، کیونکہ کہتے ہیں کہ مریض جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ جو بیچارے پھر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی مریض ہی بن جاتے ہیں اتنا زیادہ پھر کے۔ اور یہ بھی میرا موڈ اچھا کرنے کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے رونا دھونا مچایا ہوا تھا، اتنا میں نے رونا دھونا مچایا ہوا تھا، کیونکہ میرے درد جب ہوتا ہے نا تو میں بس رو رہی ہوتی ہوں اور کچھ نہیں۔ تو بس یہ تھوڑا میرا موڈ، ابھی پیچھے امی کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، تو ہسبینڈ نے مجھے پھر آگے بلا لیا کہ تم آگے ہو کے بیٹھ جاؤ، تم اتنا رو رہی ہو۔ تو بس یہ کہ اپنوں کے لیے تو جینا پڑتا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، ورنہ اگر ہم ایسے ہی اگر ہم توڑ دیں گے نا ہمت، تو پھر سب سے پہلا تو آپ کو خیال اپنی اولاد کا آتا ہے کہ یار بچے ہمارے چھوٹے ہیں، ان کا کیا بنے گا، کیا کہتے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ تو یہ والی چیز ہے۔ خیر یہ دوسرے دن کی تھی، اور بچے بھی اسکول سے آ گئے تھے۔ یہ میں سارے جو کلپس تھے نا، بس وہ میں دکھا رہی ہوں تھوڑے تھوڑے سے کر کے۔ تو خیر یہ دوسرے دن کی ہے، کیونکہ بچے ماشاءاللہ ریگولر اسکول جا رہے ہیں، اور امی کے گھر سے ہی جا رہے ہیں، یہیں پر ان کا یونیفارم منگوا لیا تھا، یہیں پر ان کا کورس وغیرہ آیا تھا۔ خیر کہ صبح بچے اپنے ماموں کے ساتھ چلے جاتے ہیں تحسین کے ساتھ، اور واپسی میں کہ ان کے بابا لے لیتے ہیں۔ تو خیر صدر باجی کو پتہ لگا میری طبیعت کا، تو وہ فوراً آئی طبیعت پوچھنے کے لیے، اور ابھی مجھے پھر سے ڈاکٹر کے جانا ہے، تو بس ابھی میں ڈاکٹر کے یہاں میں دکھا رہی ہوں اپنا بہت ہی فیوریٹ چلتن پیور کا ریپیونزل ہیئر آئل۔ اور یہ ہیئر آئل جو ہے نا میرا بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہے، کیونکہ اس ہیئر آئل سے جو ہے نا ایک تو ڈینڈرف ختم ہو جاتا ہے، اور ہیئر گروتھ بھی بہت اچھی ہونے لگ جاتی ہے۔ 120 ml کی بہت پیاری سی خوبصورت سی پیکنگ کے ساتھ آپ کو مل جاتا ہے۔ جن لوگوں کی ہیئر گروتھ بالکل رک چکی ہے، بال جو ہے ڈیمیج ہو چکے ہیں، اور والیوم جو ہے نا وہ کم ہو چکا ہے یا پھر ختم ہو چکا ہے، تو وہ لوگ اس ریپینزل ہیئر آئل کو استعمال کریں۔ 15 دن کے استعمال کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بالوں میں آپ کے والیوم بھی آئے گا، بالوں کی گروتھ بھی اچھی ہوگی، اور ڈیمیج جو ہیئرس ہوتے ہیں نا وہ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تو ریپینزل ہیئر آئل کو آرڈر کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں لیں گے، بہت ہی چھوٹی سی پیاری سی کیوٹ سی پیکنگ کے ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ میرا 10 گڑیا کوڈ اگر آپ لوگ لگائیں گے تو آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا۔ نکلوں گی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اور جو ہے بس چھوٹی چھوٹی سی کلپس تھی جو کہ میں نے بنا لی تھی۔ اچھا یہ ہوتا ہے کلپس جو ہے نا بچے بھی اکثر بنا لیتے ہیں میرے موبائل سے، اور آج کل تو میں نے امی کو دے رکھا ہوتا ہے اپنا موبائل، کیونکہ میں امی کی رکی ہوئی ہوں جب سے میری طبیعت شروع میں۔ تو یہ ہوا نا کہ میرے آج کے دن ہی جو ہے نا میری طبیعت خراب ہوئی تھی، مطلب جمعرات کی رات کو جو ہے نا میری طبیعت خراب ہوئی تھی، پچھلی جمعرات کی رات، اور مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا
کہ میں نے کہا بس ہلکا ہلکا سا درد ہے. اور اچھا جمعرات سے پہلے بھی جو ہے نا مجھے ہلکی ہلکی سی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن بس وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے کام میں اتنے زیادہ ہم لگے رہتے ہیں اور اتنے زیادہ ہم خود پہ دھیان نہیں دیتے، جو کہ کافی غلط چیز ہے. اپنے آپ پہ دھیان دینا چاہیے. اور یہی ہے کہ آپ لوگ لازم باتیں میرے سے جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ، اور کافی کچھ آپ لوگ سیکھتے ہیں. تو یہ کہ جو غلطیاں ہیں میری، تو جن غلطیوں سے میں سیکھ رہی ہوں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گی کہ جو غلطیاں میں نے کی ہیں، جن غلطیوں کو میں بھگت کے بیٹھ گئی ہوں یا بیٹھ رہی ہوں، یا جو کچھ میری لائف میں چل رہا ہے میری غلطیوں کی وجہ سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن ٹھیک وقت آنے پر، اور جب مجھے خود کو صحیح سے پتہ لگ جائے کہ مسئلہ آخر ہے کیا. اچھا میں آپ لوگ کو یہ بتا رہی تھی کہ تقریباً جو ہے نا 2 ہفتے سے میرے ہلکا ہلکا سا جو ہے نا درد میرے ہو رہا تھا. سمجھ لیجیے کہ زینب کی جب برتھ ڈے تھی اس ٹائم پہ بھی مجھے ہلکا ہلکا درد تھا، لیکن میں کسی کو پتہ نہیں لگنے دے رہی تھی. آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا میں بالکل ایکٹیو ہوں، کچھ میں مطلب ایسا نہیں تھا، کیونکہ میں بہت ہمت کرتی ہوں، بہت زیادہ ہمت کرتی ہوں، لیکن بعض دفعہ آپ کی ہمت جو ہوتی ہے نا یہ آپ کے گلے پڑ جاتی ہے. اچھا ایسا تھا کہ جو ہے نا اسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ جب آپ کے گھر میں کوئی تکلیف چل رہی ہوتی ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے، تو کچھ آپ ریسٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے، آپ وزن وغیرہ بھی اٹھا لیتے ہیں، یہ چیزیں بھی. تو سب چیزیں جو ہے نا ابھی دماغ میں ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت سارے سوالات ہیں کہ ہوا کیا ہے آخر، مجھے کیا چیز ہوئی ہے، اور ڈائگنوز صحیح سے کیوں نہیں ہو پا رہا ہے. تو درد مجھے کافی دن سے ہو رہا تھا. پھر یہ ہوا کہ جمعرات کی رات کو جب درد بہت شدت اختیار کر گیا، تو میرے ہسبینڈ جو تھے نا وہ گئے ہوئے تھے، حلیم تھا ان کے میرے ہسبینڈ کے دوست کے گھر پہ، تو یہ نائٹ اسٹے تھا ان کے، وہاں گئے ہوئے تھے. اچھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ فرائیڈے کو جو ہے نا یہاں سے امی پاپا والے جو ہے کراچی چلے گئے. تو خیر وہ درد برداشت کرتے کرتے پھر رات کو یہ ہوا کہ جب میں ہاسپٹل گئی، تو بلکہ دوپہر میں ہم لوگ گئے، تو پہلے میرے نس کا انجیکشن لگا، اس کے بعد جب میری ڈرپ لگی، تو یہ دیکھیں ابھی آپ لوگوں کو دکھ بھی رہا ہوگا شاید، یہ دکھ رہا ہوگا آپ لوگوں کو اس میں، یہ دیکھیں پورا نیل پڑا ہوا، یہ دیکھیں پورا یہ ڈرپ کا نشان ہے. اب تو بہت زیادہ یہ ہلکا ہو گیا ہے، بہت ہلکا ہو گیا ہے، ورنہ یہ پورا جو ہے نا یہ نیلا کنچ ہوا ہوا تھا. تو یہ ڈرپ لگی، ایسے ہی نشان میرا اس طرف بھی ہے، اس طرح ہے. اور ابھی بھی میں جو آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں نا، میرے ڈیلی جو ہے وہ پین کلرس لگ رہے ہیں، کیونکہ اتنا میرے درد ہوتا ہے نا، جب میرے درد ہو رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ میرے جو ہے نا درد اٹھ رہا ہوتا ہے. تو ابھی بھی انجیکشن لگوا کر آئی ہوں. ابھی وہ گوشت کا لگا ہے ادھر، کل ادھر لگا تھا. تو یہ کہ اس کے کوئی سائڈ افیکٹس ایسے نہیں ہیں. ڈاکٹر نے بولا ہے کہ جب تک ابھی، کیونکہ درد بہت زیادہ برداشت کرنا بھی جو ہے نا وہ بھی پھر تھوڑا غلط ہو جاتا ہے. تو اتنے روزانہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں میرے، الٹرا ساؤنڈ ہو رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جہاں سے ہم الٹرا ساؤنڈ کروا رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر دوسرے ڈاکٹر ہم جاتے ہیں کسی کے پاس، تو پھر وہ دوسرے ٹیسٹ کرواتا ہے، پھر وہ دوسرا الٹرا ساؤنڈ کے والوں کے پاس بھیجتے ہیں. تو خیر پھر میں ہوا یہ کہ تھک ہار کے اس دن خیر میرے نس کا انجیکشن لگا تھا، ادھر ہی لگا، ادھر لگوایا تھا میں نے، آئی تھنک ہاں ادھر لگوایا تھا، کیونکہ یہاں تو ہے نا میرا بالکل ہاتھ بینڈ ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ لگوایا تھا. پھر یہ ڈرپ لگی تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی، سارا ابھی تک نیلا پڑا ہوا ہے ہاتھ میرا. یہ ہوا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ درد بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، بڑھتے بڑھتے پھر ایسا ہوا کہ ایک ڈاکٹر چینج ہوا، دوسرا ڈاکٹر چینج ہوا، ساتھ ساتھ رپورٹس بھی ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری جو اس طرح نہیں ہے کہ بس ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں، رپورٹ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. پھر وہ ہماری لینگویج میں کہتے ہیں ناف کا چلے جانا. تو یہ شک ہوا فیملی کو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ناف چلی گئی ہو. تو وہ بھی جو ہے پڑن سے جو ہے وہ کرتے ہیں، جو نکلواتے ہیں بھائی ان سے بھی نکلوائی گئی. تو تھوڑا بہت فرق پڑا، لیکن درد اسٹل ابھی وہی ہے میرے. ابھی یہ کہ میں بات کرنے قابل ابھی اس لیے ہوئی ہوں کیونکہ میں نے پین کلک لگوایا ہوا ہے، تو ابھی کافی ابھی جو ہے بہتر ہے طبیعت میری. اگر ابھی درد کا انجیکشن نہیں لگا ہوا ہوتا تو میں بات بھی بالکل نہیں کر پا رہی ہوتی. ابھی مجھے ٹھنڈے پسینے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، کمزوری اتنی زیادہ ہو گئی ہے، مجھے اتنی ویکنیس مجھے محسوس ہو رہی ہے. اچھا بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ویٹ بڑھ رہا ہے تو ویٹ تو دیکھیں سیزر کے بعد بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ کوئی ہیلدی ہونے کی نشانی نہیں ہے، نہ یہ کوئی بہت زیادہ صحت مند ہونے کی نشانی ہے. کیونکہ اندر سے جو ویکنیس ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید جو ایک دبلے پتلے انسان میں ہوتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے نا کم مجھے لگتا ہے میرے اندر طاقت ہے. کیونکہ میں ایک دم سے جو ہے نا مجھے دیکھیں نا ابھی ٹھنڈا پسینہ میرا بار بار چڑھتی ہے، کمزوری کی نشانی ہوتی ہے. میں نے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کی تھی چیز، تو انہوں نے مجھے یہ بولا کہ آپ جو ہے تھوڑا بہت کچھ کھاتی ہیں، لیکن مجھ سے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا ہے. مطلب روٹی تو مجھے کھائے ہوئے 1 ویک سے زیادہ ہو گئے، نہ روٹی اور پانی کا بالکل. میرے جو ہے نا ٹیسٹ بڈ ختم ہوئے میں، زبان کے ذائقے سارے ختم ہوئے میں. ڈیلی مجھے فیور چل رہا ہے،
بخار چڑھ جاتا ہے درد کی وجہ سے. یہ فائل میں آپ لوگوں کو ہاں ہی دکھا رہی تھی. فائل جو ہے میں ڈاکٹر کا نام جو نہیں دکھاؤں گی، ہاسپٹل کا نام بھی نہیں دکھاؤں گی، یہ تھوڑا پرائیویسی ہوتی ہے. لیکن یہ میں رپورٹس آپ لوگوں کو دکھا ضرور سکتی ہوں جو میری اس وقت کی، یہ صرف میری 1 ویک کی رپورٹس. مطلب جمعرات کو میرے درد اٹھا تھا اور آج جمعرات ہے، تو یہ جمعرات سے جمعرات کی رپورٹس ہیں. میں دکھا رہی تھی آپ کو، یہ دیکھیے یہ ٹھیک ہے. اور یہ ہوئی ایک یہ فائل ہے. ہاں یہ جو ہے نا، یہ میری جو گائنی کی جو میری ڈاکٹر تھیں جنہوں نے زینب کا جو دفعہ میں جو میرا آپریٹ کیا تھا، انہوں نے جہانگیر کی دفعہ میں بھی کیا تھا. جو یہ عباد ہے وہ الگ لیڈی ڈاکٹر سے جو ہے وہ ہوئے تھے، وہ ڈاکٹر شمشاد سے. تو یہ جو ہے نا جا رہی تھی کینیڈا، تو ان کی فلائٹ تھی جس دن میں گئی ہوں، مطلب میں کل گئی تھی تو ان کی فلائٹ تھی. تو پھر انہوں نے مجھے ڈاکٹر اب ریکمنڈ کیا، جن کا انہوں نے مجھے بتایا، سرجن ہی انہوں نے مجھے ریکمنڈ کرایا کہ آپ انہی سرجن کے پاس جائیں جن کے پاس بھیجیے. ویسے تو یہ کیس جو ہے نا یہ لینا چاہ رہی تھی اپنے ہاتھ میں کہ اس کیس کو میں دیکھوں آگے کر کے کہ مسئلہ آخر ہوا کیا ہے. انہوں نے سارا چیک اپ وغیرہ کیا تھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہوا ہے اسٹیچز وغیرہ کا نا، کیونکہ میرے سیزر ہوئے اتنا زیادہ پرانا زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، بہت کم ٹائم ہے، مطلب 1 ایئر ہی ہوا ہے. میں نے ٹائم سے بالکل مطلب سمجھ لیں کہ میں نے آرام کیا ہی نہیں ہے جب سے میرا سیزر ہوا ہے. تو یہ تھا کہ ان کو کینیڈا جانا تھا، تو انہوں نے پھر اپنے جو بتایا وہ سرجن کو ریکمنڈ کیا ہے. تو اب مجھے ان کے پاس کل جانا ہے، آج مجھے جانا تھا تو آج میں چلی گئی تھی اپنا یہ الٹرا ساؤنڈ کروانے. اور ساتھ ہی ساتھ نا ڈاکٹر نے مجھے لکھ کے دے دیا تھا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیچے، سٹی اسکین لکھ کے دیا. لیکن اس کو جو ہے پھر انہوں نے کٹ کر دیا تھا. انہوں نے پھر ہمیں بلایا واپس جو ہے نا کہ نہیں آپ ابھی اس کو فی الوقت رہنے دیں، ضرورت پڑے گی تو ہم سٹی اسکین بھی کروا لیں گے کہ آئے درد ہو کس نوعیت کا اور کیوں ہو رہا ہے. پھر انہوں نے اس کو کٹ کر کے جو ہے پھر جو ہے نا انہوں نے یہ والا الٹرا ساؤنڈ کمپلیٹ ایبڈومن کا جو ہے نا یہ والا لکھ کے دے دیا تھا. اور ساتھ میں جو ہے نا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ تھے وہ لکھ کے دیے. مطلب اللہ پاک سب کو بس بچا کر رکھے، پتہ نہیں لگتا کہ پل میں کیا ہو جاتا ہے. اور پل میں جو ہے نا مطلب یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو میری ڈاکٹر نے جو دیا نا، یہ دیکھیں ڈیٹ آپ کو دکھ رہی ہوگی، یہ یہاں پہ یہ ڈیٹ یہ رہی. اور انہوں نے پھر یہی کہا کہ میں کینیڈا جا رہی ہوں، تو کسی اور کو ریکمنڈ کر دیا کہ میں ان کے جو ہے اس میں کر کے جا رہی ہوں کہ یہ جو ہے میری جگہ آپ کو یہ پھر جو ہے نا دیکھ لیں گے. دعا کریے گا بہت بہت ساری کہ اللہ پاک بس کوئی بھی ایسا کچھ جو ہے آزمائش میں نہ ڈالے کہ جس میں ہم کھرا نہ اتریں. لیکن ہاں ایسا کچھ ضرور ہوا ہے جو میری لاپرواہی سے اور میری خود کی بے احتیاطی سے جو ہے وہ ہوا ہے، کیونکہ سیزر کو بہت کم ٹائم ہوا ہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ میں آرام نہیں کرتی ہوں، میں بالکل بھی آرام سے جو ہے میں بھاگتی ہوں دور، اور تکلیف بہت زیادہ برداشت کر جاتی ہوں جو کہ غلط ہے. دونوں چیزیں غلط ہیں نا، تو بہت زیادہ جو ہے کام میں لگے رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اگنور کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، جو کہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ اگنور ہی کرتی ہوں. اور دوسرا کچھ نہ کہنا، مطلب برداشت اندر ہی اندر کرنا درد کو تکلیف کو، تو یہ بھی چیز غلط ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پل بھر میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے. اچھا الٹرا ساؤنڈ میرے یہ کہ کلیئر ہے، بس ہلکے پھلکے اس میں ہاں گیسٹرک کا پرابلم آ رہا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کڈنیز کا ٹیسٹ ہے اور دوسرا اپینڈکس ہوتا ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کروڑ بار اللہ پاک کا شکر ہے اس پاک پروردگار کی کہ ہر چیز کلیئر ہے. لیکن پھر بھی کیوں درد یہ ہو رہا ہے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ چیز جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے. بس یہ ہے کہ بہت سارے مجھے ڈی ایمس آئے ہیں کہ آپ کو نظر لگ گئی ہے، آپ کو جو ہے وہ نظر لگی ہوئی ہے. تو بے شک نظر برحق ہوتی ہے اور نظر بھی مجھے لگی ہوئی ہے، کیونکہ نظر امی اتار رہی ہیں روزانہ. صدقہ بھی دیا ہے، مرغی کا بھی دیا ہے اور پیسوں کا بھی دے رہے ہیں. اور بے شک صدقہ جو ہے وہ بہت سی بلاؤں کو روکتا ہے. لیکن پھر بھی ہوتا ہے کہ دکھ پریشانی تکلیف جو ہے وہ انسانوں پر ہی آتی ہے اور سب پر آتی ہے، کسی پہ بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اور کسی کی بھی تکلیف کو دیکھ کے نہ تو خوش ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کی کسی بھی تکلیف کو آزمائش بنانا چاہیے کہ دیکھا یہ ہوا تو وہ ہوا. تکلیف کبھی بھی کسی پہ بھی آ سکتی ہے، اور اپنے قیاس رائیاں نہیں کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کیا ہوگا تو ایسا ہوا ہوگا، ایسا کر لیا ہوگا تو یہ کھا لیا ہوگا تو وہ کھا لیا ہوگا. تو میرا نہ تو کچھ کھانے پینے سے ہوا ہے اور نہ ہی کچھ جو ہے کہیں آنے جانے سے ہوا ہے.
مسئلہ جو آئے گا وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آخر مسئلہ ہوا کیا ہے. کیونکہ کھانے پینے کا دیکھیں ہوتا ہے تو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن زیادہ سے زیادہ 5 دن، لیکن اسٹل مجھے تقریباً 1 ویک ہو گیا ہے نا، آج بالکل 1 ویک ہو چکا ہے، لیکن درد میں کمی بالکل نہیں آ رہی ہے میرے، اور پتہ نہیں لگ رہا ہے. انشاءاللہ بس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. میں ڈاکٹر کے کل جاؤں گی تو میں نے سوچا کہ میں چھوٹی سی ویڈیو بنا کر جو آپ لوگوں کو دعا کا کہہ دوں. جو لوگ میرے خیر خواہ ہیں، جو لوگ مجھے محبت کرتے ہیں، دل سے پیار کرتے ہیں، جو فکر مند ہیں، جو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے پلیز بتائیں. جو میری مجھ سے ایج میں بڑی ہیں، میری مائیں، میری آنٹیاں جو بھی ہیں، وہ میں نے کہا میں ان کو بتاؤں کہ بھئی آپ لوگ دعا کیجیے گا. میں کل جاؤں گی ڈاکٹر کے، مجھے خود نہیں پتہ کہ وہ کیا بولیں گے، کیا وہ کہیں گے، لیکن ہاں اتنا میں تھوڑا سا بس میں ڈری ہوئی ہوں کیونکہ اپائنٹمنٹ جو میری نیکسٹ ہے نا وہ انہوں نے مجھے بس میں کیا بتاؤں، میں تھوڑا سا ڈر ضرور رہی ہوں کیونکہ انہوں نے چیک اپ کے لیے نا آپریشن تھیٹر میں بلایا ہے. مطلب وہاں تھوڑا سا وہ چیک اپ کریں گے. اور بس اب میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہی. آپ لوگ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت ڈری ہوئی ہوں، میں بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوں، اور میں ابھی یہاں پہ رو دوں گی اگر میں تھوڑا سا میں نے اور بھی اپنی ویڈیو اگر کنٹینیو کری تو میں اسٹل میں رو دوں گی کیونکہ میں اتنا زیادہ ہے نا میرا دل کمزور ہو گیا ہے کیونکہ میرے 3 سیزر ہو گئے ہیں. میرا دل بہت چھوٹا سا ہو گیا ہے، اور یہ وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے سیزر ہو چکے ہیں، جو آپریشن تھیٹر کو دیکھ کے آ چکے ہیں نا. تو پھر اب سوچ کئی بھی جو ہے نا بس کچھ ہو جاتا ہے، لیکن میرا پھر پسینہ چھوٹ رہا ہے یہاں پہ. تو بہت خوفناک منظر ہوتا ہے یار آپریشن تھیٹر کا. اللہ پاک سب کو بچائے ناگہانی آفت سے. بس آپ لوگ مجھے دعاؤں میں رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور بس یہ کہ دعا کریں کیونکہ بچے ہی بہت پریشان ہوئے ہیں. بچوں کی لازمات اسکولنگ ہے، اسکولی بچے یہاں سے جا رہے ہیں. ایک اپنے گھر کا آرام، ایک اپنے گھر کی جو ایک بچوں کو کمفرٹ زون ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ ہوتا ہے. بے شک نانا نانی کا گھر ہوتا ہے جو بھی ہے، لیکن ان کو اپنے گھر کی عادت جو ہوتی ہے نا، ایک ان کا ایک الگ انسان کمفرٹ زون میں رہتا ہے بچے جو ہیں. تو بچے بھی اتنا گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ میں جاتی ہوں 5 گھنٹے میں 6 گھنٹے ہو جاتے ہیں. ڈاکٹرس کے یہ ٹیسٹ وہ الٹرا ساؤنڈ یہ الٹرا ساؤنڈ. میں نے آپ لوگوں کو دکھایا نا کہ صرف یہ 1 ویک کی میری مطلب 1-2 دن تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. یہ اتنی فائل میری بن گئی ہے ابھی بھی. تو بس یہ الٹرا ساؤنڈ یہ وہ اتنی چیزیں ہیں اکرم شکرم بس کیا بتائیں کہ کیا جو ہے نا بس دماغ میں کیا کیا سوالات آتے رہتے ہیں، کیا کیا چیزیں آتی رہتی ہیں. بس دعاؤں میں رکھیے. کل کا دن جو ہے باقی بہت ٹف ہے میرے لیے کیونکہ انہوں نے جو آپریشن تھیٹر کا نام لیا تو میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں، بہت زیادہ ڈر گئی ہوں کہ ایسا کیوں انہوں نے مجھے وہاں پہ کیوں بلایا ہے. تو خیر ڈاکٹر نے تو مجھے پورا دلاسا دیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ گھبرائیں مت، بس انہوں نے بلایا ہے اور بس وہ تھوڑا بہت کچھ چیک اپ ہے جو کرنا ہے. اور آپ ڈریے گا مت، مجھے ڈر لگ رہا ہے پھر بھی. تو خیر دعاؤں میں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے اور خیال رکھنا ہے اپنا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. میری دعا کریں کہ بس میں پھر سے اپنے روٹین پر آ جاؤں. اور کیونکہ بچی بہت چھوٹی ہے میری، بہت زیادہ چھوٹی ہے. زینب کو دیکھ کے دوبارہ مطلب مجھے زینب کا بہت زیادہ خیال آتا ہے نا. ویسے جہانگیری بات بھی ویسے تو بچی ہی ہیں لیکن زینب بہت زیادہ چھوٹی ہے. تو بس اللہ حافظ.